اذا ارسلنا الى فرعون بسلطان مبین، کہ جب ہم نے فرعون کی طرف کھلم کھلا دلائل کے ساتھ بھیجے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں قرآن مجید کے اندر 46 جگہوں پر آیا، 46 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اذا ارسلنا الى فرعون بسلطان مبین، کہ جب ہم نے فرعون کی طرف کھلم کھلا دلائل کے ساتھ بھیجے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، پھر ان لوگوں نے روگردانی کر لی ہے اپنے بڑے طاقت کے ساتھ یا پہلوتی کی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں سمجھے، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر لاپرواہی سے اس کو صحیح طریقے سے نہ تو کہا کہ اس کی بانی فتولی، اس کی معنی برکنہ کی معنی یہ بھی فرما رہا ہے کہ بھائی پہلو بھی ہے طاقت بھی ہے، دونوں آتی ہیں۔ اب اس رکن کا معنی پہلو کیا جائے، یعنی مطلب ہوگا کہ فرعون نے آپ کی دعوت سے پہلوتی کی، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اپنی بڑی طاقت کی ساتھ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کی انکار کی، توحید کی باتوں کے اوپر انکار کی، جو فرعون اپنے آپ کو کہا کہ قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارے رب میں سے سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ کو کہنے لگا کہ تو نے اگر مجھے خدا نہیں مانا اور رب نہیں مانا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، خبردار تیرے جینا حرام کر دوں گا، آپ تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو حفاظت بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام دعوت بھی دی اور وہاں سے نکل گئی سفر میں۔ میرے دوستوں مشرق کی جانب شعیب علیہ السلام کے گھر تک آ کر پہنچے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہیں نا، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا۔ میرے دوستوں وہ پتھر 10 بندہ ہٹاتے تھے کنویں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا، ایک کیلا پتھر کا ہٹا دی اور کنواں سے جو ہے نا بکریوں کو پانی پلا دی۔ ان کی بیٹی نے دیکھی ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے کہ میرے باپ بڑے ضعیف ہیں، ہمارے کوئی بھائی بھی نہیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہمارے گھر کے لیے اسی ایک بندہ اگر ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کے لیے مقرر فرما دی، نکاح ہو گئی، وہ ان کی ساتھ رہے۔ پھر اللہ پاک پروردگار عالم ان کو حفاظت کرنا تھا۔ میرے دوستوں پھر فرمایا قال لو ان لی بکم قوۃ آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میرے پاس کوئی طاقت ہوتی جسے فرعون اپنے طاقت کو لے کر آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چڑھائی کی۔ پھر لوط علیہ السلام نے بھی ایسے الفاظ، لیکن طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے قوم لوط کے لیے، ان کی مجرموں کے لیے، ان شیطانیت والی چال کھیلنے والے اور اس قسم کی گندی حرکت کرنے والوں کو اللہ نے تباہ اور برباد کرنا تھا۔ یہ مجرم لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 11 نہ، یہ افراد آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمانداری بھی کی اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھانجا تھے لوط علیہ السلام۔ اب کہا کہ ایک گھر کے علاوہ باقی کوئی بھی مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، باقی سارے کے سارے قوم مجرم تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ پیچھے کی طرف کوئی مڑ کے نہیں دیکھنا، اور ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھی، اس کو بھی اللہ نے ہلاک اور برباد کر دی۔ اور جو مومن ان کی گھرانے، ان کی بیٹیاں تھیں، وہ آگے کی طرف چلتے رہے، پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے میرے دوستوں ان سب کو اندھے اور نبی نے بنا دی، اور ایسے ہوا میرے دوستوں اللہ رب العزت نے پھر اوپر سے بارشیں برسا دی پتھروں کی، اس کی بعد زمین کو اٹھا کر پھر پلٹ دی، الٹا کر کے الٹا زمین کو پلٹ دی ہے میرے دوستوں۔ پھر فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک کرشمہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیضا اللہ رب العالمین ان کی ہاتھوں کے اندر میرے دوستوں یہ بغل کے نیچے ہاتھ رکھے تو نکل رہے، عصا کو نکال دی کہ بھائی یہ تو کیا ہے، بھائی یہ تو ٹرچ لائٹ ہے، اور اتنا تیز چلنے لگے، بولے یہ کیا ہے؟ فرعون دیکھنے کا کہ یہ تو بڑے
جادوگر ہوگا کوئی بھائی؟ یہ تو سورۃ الشعراء کے اندر ہے۔ فرعون کی توحید کی دعوت پر وہ کہنے لگا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود اگر بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا آقا میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں تو تم پھر مان جاؤ گے؟ تو کہا قال فأت به ان كنت من الصادقین، اگر تو سچے ہے تو لے کر آ جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ نشانیاں لے کر آیا نا، وہ علاماتیں لے کر آئی ہے، تو اس وقت میں کیا کہنے لگا؟ تو کہا کہ یہ تو بھائی بڑے خطرناک، کہا کہ آؤ مجنون، یہ بے جادوگر ہے، ساحرون او مجنون، یہ تو یہ جادوگر ہے یا پھر یہ دیوانہ ہے، یہ جادو کی ذریعے سے۔ پھر اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو ایک جگہ پہ جمع کیا کہ بھائی سارے کے سارے آ جاؤ، اس کے ساتھ مقابلہ کر لو۔ بولے کیا؟ بولے یہ تو بڑے جادوگر ہے۔ تو کہا کہ بھائی جب اس جادوگر کی ساتھ میں نا اب تمہیں مقابلہ کر رہے ہیں، اب ان لوگوں نے اپنے رسیوں کی ذریعے سے بڑے بڑے اژدہا بنانا شروع کر دی، بڑے بڑے اژدہا بنانا شروع کر دیا۔ جب اژدہا بنانا شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو دیکھا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے اژدہا، اتنے بڑے بڑے اژدہا۔ موسیٰ کو اللہ نے کہا اے القی یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو چھوڑ دے عصا کو۔ جب زمین میں چھوڑا یہ اس سے بھی بڑا اژدہا بن گئے، اور یہ سارے جتنی صاف ہیں سب کو گراش کر لیا، سب کو نگل لی۔ اب یہ دیکھ کر بولے یہ تم لوگوں سے بڑے جادوگر ہے، اب تم لوگوں کو کسی کو نہیں بخشنا ہے اور سب کو سولی پہ چڑھائیں گے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم سے بڑے جادوگر تھا، اب تم ان کے ساتھ میں کھیل دکھا نہیں سکا، اپنا جادو کی کھیل تمہارا چلا نہیں ہے، اور لہٰذا تم سب کو ختم کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کی بعد یہ بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا کو چھوڑ دے۔ 8 راستہ، بعض کی قول کے مطابق 12 راستہ، ایک قوم دوسرے قوم کو دیکھ بھی رہے چلتے ہوئے، بس شیشے کی جیسے راستے بنا ہوا ہے، اور اسی راستے سے آپ نے جانا شروع کر دیا۔ اور دریائے کلزم میں جب آیا میرے دوستو، فرعون آگے بڑھنے گئے، ان کی پیچھے جب اس کی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس کی آگے میں ایک گھوڑی کو لاگے چھوڑ دیا اللہ نے جنت سے کہ جا فرعون کی گھوڑے کی سامنے گھوڑی کو پیش کر دو۔ جیسے وہ دیکھا گھوڑے اپنے گھوڑی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگی، جیسے بھگا، اور اسی وقت میں اللہ نے اس کو ڈبا دی، اور دونوں طرف سے پانی آگے مل گئے، اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ دریا کلزم کے اندر اس کی وہ قوم جو ایمان لے کر نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر برباد کر دی۔ فرعون کو آج بھی عبرت کی طور پر، علامات کی طور پر، نمونے کی طور پر اللہ رب العزت نے آج بھی اس کو رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو تو کہا کہ یہ بھی تو ایک قیامت کی علاماتوں میں سے ہیں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی طاقتور تھا، کہا کہ میں اتنی بڑی مکان بناؤں، اتنی بڑی مکان بناؤ، عالی شان مکان، اللہ اکبر، کہا کہ وہیں سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کی، لیکن اللہ نے اس کو بھی تباہ اور برباد کر دی، اور سب کو ڈبا کے ہلاک کر برباد کر دی اللہ رب العزت نے۔ پھر جب وہ اپنے نمونہ علامت نشانیاں دکھانے لگا، کہا کہ یہ تو بڑے جادوگر ہے، تم سے بڑے جادوگر، تم لوگوں سے بڑے جادوگر۔ دریا کلزم میں اس کو غرق کر دیا۔ فرعون کے لاش عبرت کی طور پر آج بھی اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں قرآن مجید کے اندر 46 جگہوں پر آیا، 46 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا۔